ہم دشمن مودی سرکار کا ایک اور بار، کنٹرول لائن پر پھر اشتعال انگیزی، وادی نیلم میں فائرنگ، پاک فوج کی گاڑی دریا میں جا گری، 4 جوان شہید، پاکستان کا بھرپور جواب۔ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ جدوجہد کی وجہ سے ایل او سی پر اشتعال انگیزی بڑھی، کلبھوشن کی اپیل پر آرمی چیف جلد فیصلہ کریں گے۔ ریمن ڈیوس نے خاص مقاصد کے لیے کتاب لکھی، میجر جنرل آصف غفور کی میڈیا بریفنگ۔ افغانستان سے داعش کے حملے روکنے کے لیے آپریشن خیبر 4 کا آغاز، راجگال میں بڑی کارروائی، پارا چنار دھماکے میں گرفتار ملزمان کے داعش سے رابطے کے شواہد مل گئے، افغان سرحد سیل کرنے کا کام جاری۔ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اس میں 2 ممبرز تھے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت رہ کے محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہے۔ فوجی نمائندے ایماندار، پینما جے آئی ٹی سے براہ راست تعلق نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت، عدالت نے مدد کے لیے بلایا تو کیا کریں گے، صحافی کا سوال، اداروں سے مل کر کام کرنے کا جواب۔ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان فوج جو ہے ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے اپنا رول ادا کرے گی، تمام اداروں کے ساتھ مل کے۔ ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی اس کا احترام کرے۔ بڑے مقدمے کا بڑا فیصلہ، سب نظریں عدالت پر۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں پینما کیس کی سماعت کل ہوگی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ میاں صاحب عہدہ چھوڑنے کیا، وہ کرسی کو لپٹ کر ایسا بیٹھے ہیں کہ کرسی توڑ کے ان سے چھینی جا سکتی ہے، ادروائز وہ کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عزت دار کرسی سے چمٹتے نہیں، خورشید شاہ کا طنز، وزیر اعظم نے 1-2 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو پارٹی کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کی میڈیا ٹاک، فضل الرحمان کو اپنی پیروی کا مشورہ۔ میں مدینے والا ہوں، میں مدینے والے کا نواسا ہوں، تو یقیناً جس کے اندر سچا ہاشمی خون ہوگا وہ کسی غلط راستے پہ نہیں ہوگا۔ اس کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کو میرے پیچھے آنا چاہیے۔ نواز شریف نہ تمہیں نریندر مودی بچا سکتا ہے، نہ تمہیں ڈونلڈ ٹرمپ بچا سکتا ہے، نہ تمہیں دنیا میں کوئی ملک بچا سکتا ہے۔ جو بھی تم کر لو، تمہارا اب صرف ایک جگہ رہ گئی ہے جانے کے لیے انشاءاللہ، اور وہ ہے اڈیالہ جیل۔ نواز شریف کا مستقبل جدہ نہیں اڈیالہ، کھلاڑی جشن کی تیاری کر لیں، عمران خان کی ہدایت۔ کیلبری فونٹ کے معاملے پر جھوٹ بولا گیا، اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش پر ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ لیگ نے بھی وزیر اعظم سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا، تمام مسلم لیگیوں کو متحد کرنے کا وقت آ گیا۔ چودھری برادران کی پریس کانفرنس، تمام رہنماؤں کو واپس آنے کی دعوت۔ عمران خان ذہنی مریض قرار، جس دن نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم سرخرو ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے کپتان کو عدالتی فیصلے کے انتظار کا مشورہ دے دیا۔ عوام عمران خان کو ہر محاذ پر مسترد کر چکے، منفی سیاست کرنے والے ملک کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، مخالفین اقتدار کے لیے قوم کی تقدیر پر داؤ پر لگا رہے ہیں، شہباز شریف کا رد عمل۔ عوام نواز شریف کے ساتھ ہیں، مخالفین کو منہ کی کھانا پڑے گی، ترقی کرتا پاکستان ملک دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہا، امیر مقام کا پشاور میں خطاب۔ آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے یہ پارٹی خود تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سیاسی سفر ہے اس کو الوداع کہتے ہوئے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں قدم رکھا۔ کراچی میں کپتان کو بڑا دھچکا، کھلاڑی ناز بلوچ جیالی بن گئیں، عام کارکن کے جانے سے خاص فرق نہیں پڑتا، شفقت محمود کا رد عمل۔
گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ میں ٹھن گئی. مراد علی شاہ کا نیب منسوخی بل دوبارہ اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان. بہتر قانون بنائیں گے, جعلی رہنما کی للکار. بلوچستان کے حلقہ NA 260 کا ضمنی الیکشن, JUI نے میدان مار لیا. عثمان بادینی کامیاب, الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے دھاندلی الزامات مسترد کر دیے. راول ڈیم میں مچھلیوں کی ہلاکت کا معاملہ گول. واسا نے پانی قابل استعمال قرار دے کر راولپنڈی کو فراہمی بحال کر دی. شکار پہ 1 ماہ کے لیے پابندی. گلگت کے قریب مسافر وین کھائی میں جا گری, 6 افراد جاں بحق, 12 زخمی, اسپتال منتقل. فتح جنگ میں سجادہ نشین کی گرفتاری پر مرید مشتعل, تھانے پر حملہ, توڑ پھوڑ, پتھراؤ, کئی اہلکار زخمی. مظاہرین نے پولیس کی گاڑیاں بھی پھونک دیں. جانوروں کی ہڈیوں سے جیلی کا پاؤڈر بنائے جانے کا انکشاف. لاہور میں مرید کے روڈ پر چھاپا, فیکٹری پکڑی گئی. مقدمہ درج, 1 ملزم گرفتار. کراچی میں ذرا سی بارش سے خانہ خراب. فیڈرل بی ایریا کی مسجد میں پھر گندا پانی بھر گیا. انتظامیہ غائب. سندھ, پنجاب, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کشمیر میں مزید بادل برسنے کا امکان. اور بحریہ ٹاؤن, نائجیریا کے سمندر میں پھنسے پاکستانیوں کے ساتھ مصیبت زدہ اہل خانہ میں امدادی رقوم تقسیم. متاثرہ خاندان دنیا نیوز اور بحریہ ٹاؤن کے شکر گزار. دنیا نیوز نے اور ملک صاحب نے یہ مشکل ٹائم میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہمیں مشکل ٹائم میں یہ پہنچے ہیں. اللہ پاک ان کو آباد رکھے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی ہمیں بہت ضرورت تھی. مالی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, اور ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دنیا نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ایرانی صدر حسن روحانی کے بھائی پر معاشی جرائم کا الزام. حسین فریدون کی ضمانت منسوخ, جیل بھیج دیا گیا. کھیل پر سیاست کا اثر. 6 عرب ممالک نے فیفا سے قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ہر دھرم بھارت کی. بھارت شاید لاتوں کا بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانے گا. دشمن مودی سرکار جاہریت سے باز نہیں آ رہی. وادی نیلم میں بلا اشتعال فائرنگ کی, جس سے پاک فوج کی گاڑی دریا میں جا گری. وادی نیلم میں پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ سے 4 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے. اسلام آباد سے دیکھیے محمد عمران کی رپورٹ. کنٹرول لائن پر بھارت کی ایک بار پھر سرحدی دہشت گردی. وادی نیلم میں پاک فوج کی گاڑی پر بلا اشتعال فائرنگ, 4 جوان شہید. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے وادی نیلم میں اٹھمقام کے قریب پاک فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا. فائرنگ سے گاڑی دریا میں جا گری اور 4 جوان جام شہادت نوش کر گئے. 1 جوان کا جسد خاکی پانی سے نکال لیا گیا. پاک فوج نے جوابی کارروائی کر کے دشمن کی توپیں خاموش کرا دی. محمد عمران, دنیا نیوز, اسلام آباد. DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ GIT میں پاک فوج کے ارکان نے ایمانداری سے کام کیا. معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور عدالت ہی فیصلہ کرے گی. ان سے سوال کیا گیا کہ اگر عدلیہ نے مدد کے لیے بلایا تو کیا فوج جائے گی. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سیکیورٹی کے لیے تمام اداروں کے ساتھ مل کر کردار ادا کرے گی. یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے, اس سوال کا تو جواب بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ میرٹس اے رسپانس. آپ سب ریپیٹڈلی سوال پوچھ رہے ہیں GIT سے متعلق. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کا اس طریقے سے تعلق نہیں ہے. GIT سپریم کورٹ نے بنائی تھی, اس میں 2 ممبرز تھے ISI اور MI کے.
انہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت رہ کے محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہے. اٹ از اے سب جوڈس کیس. سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک دی ڈیسیژن. اور اس کے اندر اس کے کام میں ڈائریکٹ انوالومنٹ جو آرمی کیا اس طریقے سے نہیں. سپریم کورٹ پاکستان آرمی کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے تو سر کیا ڈیسیژن لیا جائے گا آپ کی طرف سے؟ آپ کی اسیسمنٹ ہے اور پروجیکشن آف ایونٹس ہے. پروجیکشن اور ہر بندے کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان فوج جو ہے ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے اپنا رول ادا کرے گی تمام اداروں کے ساتھ مل کے. ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی اس کا احترام کرے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گا. پیناما کے ہنگامے کا کل اہم دن ہے. عدالت عظمیٰ کا 3 رکنی بینچ جے آئی ٹی رپورٹ پر سماعت کرے گا. وفاقی وزراء، تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور عوامی مسلم لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی کا وفد بھی سماعت سننے سپریم کورٹ جائے گا. رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے عمران وسیم. پاناما کے ہنگامے کا حتمی مرحلہ. پیر سے جے آئی ٹی رپورٹ پر سماعت کا آغاز ہوگا. شریف خاندان کا رپورٹ کو سپریم کورٹ پہ چیلنج کرنے کا فیصلہ. مخالف فریقین نے بھی ہنگامہ خیز فائنل قانونی راؤنڈ کے لیے لنگوٹ کس لیا. جسٹس اعجاز افضل، جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کرے گا. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خواجہ حارث کی سربراہی میں شریف خاندان کے وکلاء کی ٹیم جے آئی ٹی رپورٹ کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کرے گی. دوسری طرف اٹارنی جنرل آفس نے 10 جولائی کو جاری حکم کی تعمیل میں خواجہ سعد رفیق، طلال چودھری اور آصف کرمانی کی تقاریر کے متن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے. 3 رکنی بینچ اس معاملے کی بھی سماعت کرے گا. انتظامیہ نے عدالت عظمیٰ کے گرد اضافی خاردار تار لگا دیے. سماعت کے دوران ریڈ زون سیل کر دیا جائے گا. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند ہوگا. عمران وسیم، دنیا نیوز، اسلام آباد. اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں عزت دار کرسی سے چمٹتے نہیں. وزیر اعظم نے 1-2 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو پارٹی کا سیاسی مستقبل تاریک ہو جائے گا. اپوزیشن لیڈر نے فضل الرحمان کو اپنی پیروی کا مشورہ بھی دے دیا. دو ملکوں کے وزراء اعظم نے استعفیٰ دے دی ہے. یہ تو ہمارے وزیر اعظم جو ڈٹ گئے ہیں کہ نہ میں نہ مانوں، ورنہ جن میں تھوڑی بھی عزت اور شناخت تھی ان لوگوں نے کہا جی انف از انف. صاحب عہدہ چھوڑنے کیا وہ کرسی کو لپٹ کر ایسا بیٹھے ہیں کہ کرسی توڑ کے ان سے چھینی جا سکتی ہے، ادروائز وہ کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ایک بہتر موقع اب بھی شاید 1-2 دن ہے ان کے پاس کہ قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے ملک کی مفادات کے اندر ان کو مستعفی ہونا چاہیے. اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے پولیٹیکلی بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، تو شاید پھر کبھی مسلم لیگ کبھی سیاسی میدان میں کہیں نظر نہ آئے. میاں صاحب کی اور مولانا صاحب کی بڑی پپیاں جھپیاں ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو یہ کون سا رشتہ ہے جس نے ان کو دونوں کو آپس میں اتنا آپس میں نزدیک کر دیا. مدینے والا ہوں میں، مدینے والے کا نواسا ہوں. یقیناً جس کے اندر سچا ہاشمی خون ہوگا وہ کسی غلط راستے پہ نہیں ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے مولانا صاحب کو میرے پیچھے ہیں. جو عاشق عوان ہے، محترمہ ہے، وہ عمران خان کو بخش دے. اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بہت پر امید دکھائی دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نواز شریف کا مستقبل جدہ نہیں اڈیالہ ہے. انہیں مودی بچا سکتا ہے نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ. کارکن جشن منانے کی تیاری کر لیں. کپتان نے وارننگ دی کہ اگر نون لیگ نے اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ملک گیر احتجاج کریں گے. لوگ جب دیکھتے تھے نواز شریف کی شکل تو وہ سمجھتے تھے معصوم اور مظلوم نواز شریف بیچارہ یہ تو اچھا ہے، زرداری چور ہے.
JIT के 6 मेंबर्स 60 दिनों में वो काम करते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी हुआ और ना कभी कोई सोच रहा था कि कभी होगा। चाहे उनको खराज तहसीन पेश करें, नून लीग के लोग कह रहे हैं साजिश है। शर्म करो नून लीग वालों। 30 साल से जो भी इनके ऊपर मुकदमा आया, केस आया, इन्होंने हैंडल कर लिया। पैसे खिला दिए, लोगों को डरा दिया, रिश्वत दे दी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला करवा दिया जब फैसला खिलाफ जाना था। शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ भी हो, कोई भी इनको इंसाफ के नीचे लाने की कोशिश करे, वो है साजिश। इन्होंने JIT के बाद 2 इदारों को अटैक करना, जिसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप सब तैयार हैं। एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा पाकिस्तान की फौज। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना। मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलने लगी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ना तुम्हें नरेंद्र मोदी बचा सकता है, ना तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप बचा सकता है, ना तुम्हें दुनिया में कोई मुल्क बचा सकता है। जो भी तुम कर लो, तुम्हारा अब सिर्फ एक जगह रह गई है जाने के लिए इंशाल्लाह, और वो है अडियाला जेल। मुस्लिम लीग काफ ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही कहते हैं कि शरीफ खानदान की करप्शन के सबूत सामने आ चुके हैं, जमहूरियत के पीछे ना छुपा जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा उस्मान ताहिर। नवाज शरीफ फौरी घर चले जाएं ताकि जमहूरियत बच जाए। चौधरी शुजात और परवेज इलाही भी मैदान में आ गए। कहते हैं शरीफ बरादरान जब फंस जाते हैं तो जमहूरियत की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। जमहूरियत एक निज़ाम है, ये जब पकड़े जाते हैं तो ये जमहूरियत की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बल्कि नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो जमहूरियत भी बच जाएगी, निजाम भी बच जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर का कहना था कि JIT की रिपोर्ट आने के बाद हुक्मरान जमात इदारों को निशाना बना रही है। अगर ये इसी तरह इन्होंने टकराव जारी रखा इदारों के साथ और जिसके नतीजे में कोई खराबी होती है तो उसके जिम्मेदार भी फिर नवाज शरीफ और उनके चंद साथी है। चौधरी परवेज इलाही ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अदालत से JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर दुरुस्त फैसला आएगा। आने वाला वक्त मुल्क के लिए और गरीब अवाम के लिए अच्छा है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ राजा उस्मान ताहिर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की विकेट गिरा दी। नाज बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। वो कहती हैं नजरियाती वर्कर्स तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते तहरीक इंसाफ खुद तब्दील हो गई। नाज को तब्दीली नजर नहीं आई, शायद इसीलिए उन्हें पीपल्स पार्टी ही भाई खिलाड़ी बन गई। जियाली तब्दीली के दावे करने वाली पार्टी खुद तब्दील हो गई और नाज बलोच इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो गई। उनका कहना है कि नजरियाती वर्कर्स तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। योब में FC चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। जी हाँ, फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई भी सामने आई। हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, हमला जो है वो गुज़श्ता रात हुआ। शुएब निक्का एक पोस्ट थी FC की जो कि कमरदीन और करेज का इलाका है जोब बलोचिस्तान में, जहां पे हमला ये किया गया और हमले में जो है रॉकेट और मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। FC की बड़ा भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और बड़ा जो एक्सचेंज ऑफ फायर था दोनों के दरमियान देर तक जो फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन FC के जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन दहशतगर्दों को हलाक किया और हमला नाकाम बना दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। अफगानिस्तान से दाइश के हमले रोकने के लिए ऑपरेशन खैबर 4 का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से राजगाल में बड़ी कार्रवाई की गई और
دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو ختم کیا جائے گا۔ پارا چنار دھماکے میں گرفتار ملزمان کے داعش سے رابطے کے شواہد مل گئے ہیں۔ افغان سرحد سیل کرنے کا کام جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ بارڈر کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا مزید تنگ، پاک فوج نے خیبر ایجنسی کے علاقے راجگال میں آپریشن خیبر 4 کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کا مقصد سرحد پار موجود داعش کو پاکستانی علاقوں میں کارروائیوں سے روکنا ہے۔ جب یہ آپریشن انشاءاللہ مکمل ہوگا، یہ علاقہ ہم کلیئر کرائیں گے، تو سب سے پہلے تو ہم جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو سیکیور کریں گے یونیلیٹرلی اپنی طرف سے۔ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں اس کے اندر مختلف ٹیررسٹ گروپس کی، ان کو ہم ختم کریں گے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ داعش کا بطور تنظیم پاکستان میں کوئی وجود نہیں۔ راجگال کے افغانستان سے منسلک علاقے میں داعش کی موجودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، پچھلے چند مہینوں کی ڈیولپمنٹ اگر آپ فالو کرتے رہے ہوں تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو علاقہ یہ 250 اسکوائر کلومیٹر کا ہے، اس میں جو ایل آئی، جے یو اے، ٹی ٹی پی، ان تمام کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ہائیڈز آؤٹ جو ہیں اس میں موجود ہیں۔ اور جو ریسنٹلی پارا چنار میں بھی انسیڈنٹ ہوا اور ہم نے اس میں جو ٹیررسٹ پکڑے، تو لنکیج جو ہے جو داعش کی موجودگی بارڈر کے اس طرف ہے، اس سے بھی ان کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان سے منسلک سرحد پر باڑ لگائی جائے گی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک افغان بارڈر جو ہے انٹائر لینتھ ٹو 2611 کلومیٹرز، اس کو فینس کیا جائے گا۔ اس کی فینسنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آپ اسکرین پہ تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ فینس ہے جو کہ ہم پورے پاک افغان بارڈر پہ بشمول بارڈر ود بلوچستان اس کو فینس کریں گے۔ فیز 1 کی فینسنگ شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرب عضب جو 2014 میں شروع کیا تھا اس میں سارا علاقہ کلیئر کرایا۔ جب آپ نے ضرب عضب 2014 میں شروع کیا اور پھر اس کو مکمل کیا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تمام جو اپنا علاقہ ہے اس کو کلیئر کرا لیا، اور 2 چھوٹی پاکٹس جو ہیں، ایک خیبر ایجنسی میں جو کہ راجگال ویلی ہے جس کے لیے آج آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور ایک اتنے ہی سائز کی جو ویلی ہے وہ شوال میں موجود ہے، اور اس کو بھی ہم اس کی کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر رواں سال متعدد بار خلاف ورزی کی۔ یہاں وقت ایک بریک کا، جس کے بعد بیلوں کی دوڑ